سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کیا ناصر سروردی بھائی. آئیے تشریف لائیے ہمارے پاس. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ سب کو آپ کے میزبان سمیع خان ہبہ علی خان آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج 19 رمضان المبارک ہے. ناظرین رمضان کے مہینے میں ہم عبادات کا خاص احترام کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، ان سب کا ہم خاص اہتمام کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا عبادت محض کچھ اعمال کا نام ہے، یا یہ انسان کے کردار، اس کی سوچ، اس کی زندگی کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں؟ اسلام میں فلسفہ عبادت صرف بندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتی ہے، اور اللہ سے انسان کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. جب ہم عبادت کی اس روح کو سمجھتے ہیں اور اسے ذہن میں رکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ کی چند عظیم ہستیاں ہمارے ذہن میں. انہی میں ایک عادت شجاعت کا سلسلے میں یوم ضربت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی اور روحانی پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے. بالکل سمیع، بہت اچھی بات کی آپ نے. فلسفہ عبادت کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے، جو ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ضرور جانیں گے. لیکن آپ نے ذکر کیا حضرت علی علیہ السلام کا. سمیع، آپ تو خود فلسفہ عبادت کی ایک زندہ مثال تھے. آپ نے بہت محبت سے اللہ پاک سے فرمایا کہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے خوف میں نہیں کرتا، جبکہ اس لیے کرتا ہوں کہ صرف تو ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. آپ دیکھیے کتنی محبت، کتنی ڈیووشن ہے اس عبادت کے پیچھے. ضربت مولا علی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ الفاظ یا حرکات عبادت کا نام نہیں ہے. وہ ایک روحانی کیفیت ہے جو آپ کے کردار میں نظر آنی چاہیے، آپ کی ڈیووشن میں نظر آنی چاہیے. مولا کی زندگی ایک ایگزامپل ہے حقوق العباد کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے. انہوں نے ہر جگہ اپنی عبادات ظاہر کی ہیں اپنے ہر عمل سے. ہبہ، ہمارے لیے نا اسلام کی تاریخ میں ہر جگہ پر پیغامات موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جی، ایک طرف ان عظیم ہستیوں کی جب ہم عبادت کا طریقہ دیکھتے ہیں، ان کی وہ کیفیت دیکھتے ہیں، ان کی وہ شدت دیکھتے ہیں، تو ہمیں خود سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں. مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے. نماز اگر آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، نماز اگر آپ کو جھوٹ سے نہیں روک رہی، نماز اگر آپ کو کسی برے کام سے نہیں روک رہی، تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عبادات صرف ظاہری عمل تو نہیں ہے. اپنے عمل کا جائزہ لینا ضروری. بالکل بالکل. ناصر بھائی، آپ نے آج بہت خوبصورت کلام پیش کیا آج کی مناسبت کے حساب سے. کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک انتہائی اعلیٰ اور بلند ہے، اور جو امتزاج بنایا گیا آپ کے بالخصوص ٹاپک کو مولا علی کی ضربت کے ساتھ اور آج کا یہ فلسفہ عبادت، اور انتہائی موضوع ہے. میں تو جب سے مجھے پتہ چلا کہ ٹاپک یہ ہے، میں تو تب سے اس کا ہی لطف لے رہا ہوں. تو میرے ذہن میں ہم تو طفل مکتب ہیں، ہم کیا ہی بتا سکتے ہیں. ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے کہ حضور کی شان میں، حضور کے گھر والوں کی شان میں چند اشعار پیش کر دیں اور اپنی عبادت مکمل کر لیں. تو میرے نزدیک صوفیاء کرام نے بالخصوص فلسفہ عبادت کو سمجھانے کے لیے جو ہمیں انیشیل پوائنٹ دیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور اس پر مولا علی کے کئی اقوال ہیں عبادت کو بہتر بنانے کے اعتبار سے، عبادت کو موضوع بنانے کے اعتبار سے، اور جس میں ایک معروف جو قول ہے ہبہ باجی نے وہ پیش کیا، اور اسی کو صوفیاء نے اپنے لفظوں میں اس طرح سے بھی پیش کیا ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت
دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے تو وہ غلامی کی عبادت ہے، اور جو انسان جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے تو وہ تجارت ہے. اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ اس کو معبود باقی. سجدہ جو عاجزی میں کیا جاتا ہے اتنا پسند ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. خوبصورت بات. ہبا میرے خیال سے اب ہمیں بڑھنا چاہیے جی. اپنے اگلے سیگمنٹ بول کے بول رنگ کے کی رنگ کی دیکھیں طرف. آج صبا کیا بنا رہی ہیں. آج کچھ سرپرائز ہے ہمارے لیے کیونکہ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہیں. مور ان کو کمپنی دے رہے ہیں پھر ایک دفعہ. مور بھائی صبا میں دکھا سکتا ہوں ناظرین کو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اب تک کتنا کام ہو چکا ہے. جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آئیے صبا. فی الحال اس فن پارہ کی یہ کنڈیشن ہے. آئیے آئیے آپ بھی آ جائیں. آپ کون ہے مور بھائی؟ جس میں اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ مخلصی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. وہی بات مخلصی اور عاجزی والی. اس کے کلرز بھی میں نے ایسے ہی چوز کیا. اچھا مجھے آج اس کی بڑی فیلنگ آ رہی جیسے ایک جیسے گیلیکسی کے سٹارز وغیرہ نہیں ہوتے تھوڑے سے ایک وہ بلو اور جی وہی ہے ایسی یونیورس کا سا کچھ. یونیورسل ایک بہت خوبصورت. آج کی اس آیت کو پسند کرنے کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہی کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں یہی سوچتی ہوں جب بھی کیلیگرافی کرتی ہوں کہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے قرآن مجید اور دل سے پڑھنا چاہیے کہ بالکل مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ خوش ہوئے. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے نا آپ کو محسوس ہوتا ہے باقاعدہ دل کو محسوس ہوتا ہے. کے ساتھ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول اور بول انٹرٹینمنٹ.